ابھی ہم نے بلوچستان کو کم سے کم ترقی کی راہ پہ ہم نے چلایا ہے، چلا رہے ہیں. آپ کو یہ خدا کا واسطہ ہے کہ بلوچستان کا جو بیڑا غرق کیا گیا ہے ان کو جو ہے کم سے کم ہمیں کام کرنے دے. اور بلوچستان کی عوام کو سے میری گزارش ہے کہ اپنے جو نمائندے ہیں ان کو سمجھاؤ بیٹھ یہ کر بات اپنے کرنے کی پرسنل اجازت نہیں ہے انٹرسٹ کے زیر لیے، صاحب. جب ان کے اپنے پرسنل انٹرسٹ نہیں ہو تو یہ پورے بلوچستان کی ترقی کو جو ہے وہ جا کے کورٹ میں اسٹے کرتے ہیں. تو یہ ذرا مہربانی کرے، بلوچستان کے عوام سے میری گزارش ہے کہ اپنے اپنے نمائندوں کو سمجھاؤ، جب ان کے اپنے انٹرسٹ نہیں ہو تو اپنے پورے بلوچستان کو جو ہے وہ آگ میں جلا دیتے ہیں. شکریہ. جی آغا صاحب. لوگوں کے انفارمیشن کے لیے کہ 2018 میں ہی اس کے لیے بلوچستان گورنمنٹ جام کمال صاحب نے کچھ نام بھجوائے تھے، بلکہ ایک نہیں 2 دفعہ نام بھجوائے تھے، اور ان منسٹر کو بھی کہا تھا کہ اس میں جو ہے آپ نے بلوچستان کے لوگوں کو رکھنا ہے کیونکہ اس کا 3 سال ٹائم ہوتا ہے، مگر اس کے اوپر بھی کوئی کام نہیں ہوا. اور میں اس مثال کے طور پہ بلوچستان کے ساتھ اس میں ظلم ہوا ہے، بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کی میں مخالفت کرتا ہوں. اگر منسٹر صاحب نے اپنی ذاتیات کے پہ اپنے لوگوں کو رکھا ہے وہ ایک اچھی بات نہیں ہے. اس میں میرے خیال سے 1 یا 2 بندے صرف کوئٹہ کے ہیں، باقی تو پنجاب سے یا سندھ سے لیے گئے، تو میں ان کی قرارداد اور اس کی حمایت کرتا ہوں. شکریہ. جی نوابزادہ صاحب. پی ایس ٹی بنی ہے، اس میں بھی ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کہیں بھی حقائق کی جو یہ بات کرتے ہیں یہ تو خالی ہمیں بتانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں. کہاں ان لوگوں نے حقائق پر ہر ضلع کو مطلب دیے ہیں فنڈ؟ حقائق اپنے ہمیں تو صرف جو چھوٹی سے میں اس وقت سے چلا رہا ہوں کہ صرف 4-5 اسکیمیں جو ہم لوگوں کی تھی مینارٹی کی وہ بھی ان لوگوں نے کاٹ دی. ہمیں میری ذات کو مطلب تجویز پہ 1 روپیہ بھی نہیں دیا، اور یہ حقائق کی بات کرتے ہیں. جو اقلیتوں کے ساتھ یہ ظلم ہے تو باقیوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان لوگوں نے ان کو جو سیکرٹری ہے اپنے مینارٹی کے، ان لوگوں نے اپنے لوگوں میں 5-5 لاکھ روپے کے کیش چیک مانگتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم لوگ جو نہیں مساوی لوگوں کو دے رہے ہیں. میری اسکیم جو تھی وہ ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ جو گورنمنٹ کی اپنا توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہیں، جبکہ ایسی اسکیمیں 29 اسکیمیں ہیں جو ہماری مینارٹی کی تھیں تو وہ نہیں آ رہی تھیں. یہ سراسر جاتی ہے. ہم کہاں تک ابھی ہم لوگوں نے چیخنا ہی بند کر دیا. ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم اس اسمبلی میں آتے کس لیے ہیں. جہاں تک اقلیت 2 ہم ممبر ہیں ان کو کوئی تک، کیونکہ کیا صرف باپ پارٹی کے سب مینارٹی کے بلوچستان میں لوگ رہتے ہیں کیا؟ اور نہیں رہتے ہیں؟ جمعیت کے نہیں رہتے ہیں؟ بی این پی مینگل کے نہیں رہتے ہیں؟ یا دوسری پارٹی کو نہیں لوگ رہتے ہیں؟ ہمارا پورا بلوچستان اپنا حلقہ ہے. ہمیں 1 روپے کا کام نہیں کہتے، نہ یہ فنڈ آتے ہیں وہ ان میں ہمیں پوچھا جاتا ہے. یہ اپنے لوگوں میں آج بھی اس وقت بھی ہمارے کچھ صاحب چلے بھی گئے مگر پھر بھی ان کے چیک وہاں پر تقسیم ہو رہے ہیں. تو یہاں پر جتنی خرد برد ہے، جتنی جس طریقے سے چل رہا نظام، یہ تو خدا ہی حافظ ہے. بہرحال میں اس توسط سے سر میں جو فلور ملا تو میں چھوٹی سی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے سندھ میں آئے روز نوجوان لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور ان کو زبردستی وہاں پر جا کے ان کو رکھنے کے بعد 4-5 دن کے بعد پھر ان سے ان کو کورٹ میں پیش کر کے بجائے ان لوگوں کو ان کے والدین کے حوالے کرنے کے، ان کو ڈائریکٹ وہاں پر 164 کا دفعہ کر کے وہ ان کو مطلب ان کا مذہب چینج کیا جاتا ہے، جو ہمارے ساتھ زیادتی ہے. ہمیں خود بھی پتہ نہیں پڑتا ہے کہ ہم لوگ کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے. یہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ یہ سر سندھ کی بات کر رہا ہوں. اچھا سندھ کی. کیونکہ مینارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. بلوچستان میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس پر ہم ہمیشہ ہم پر امید ہیں، بلوچستان کے لوگوں کے بھی مشکور ہیں، مگر وہاں پر آئے روز کوئی ایسا دن نہیں ہے کبھی کہاں سے وہ بھی خواتین لڑکیوں کو اٹھا کے. تو خدا کے لیے یہ عمران خان ہم لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے جس کے لیے بڑے بڑے دعوے تھے؟ اگر یہ اس طرح نہ ہو تو ہمیں یہاں سے ملک بدر کر دے. جب ہمیں مذہبی آزادی نہیں ہے، جب ہمیں جینے کا حق نہیں ہے، یہ مردوں کو اٹھا لیں نہیں. ابھی روز روز لڑکیوں کو اٹھا، آپ دیکھیں، آپ سر آپ کے نالج میں ہوگا ہر روز تیسرے دن اس طرح ہو رہا ہے. ہمارے ممبران جو ہیں سندھ اسمبلی یا مرکز والے، مجھے تو خود بھی ان پر دکھ ہوتا ہے. اور کیا اس فلور پہ میں بات کروں کہ بھئی ہمیں یہاں پر رہنے کا کیا حق ہے؟ ہمیں اقلیتوں کی جب نمائندگی نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں کیا وہاں پر بیٹھنے کا حق ہے جہاں پر ہم آ کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو بہرحال میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ خدا را اس پر جو ہے غور کرے. یہ اقلیتوں کے ساتھ بہت زیادتی ہے، تو بڑی مہربانی ہوگی. شکریہ. جی زیر صاحب. صوبائی حکومت کی ترجمانی کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہ پی ایس ڈی پی جس پی ایس ڈی پی سے آپ کہہ رہے کہ تمام اضلاع کی تمام حلقوں کی مساوی ہم نے فنڈ رکھا ہے، تو کم از کم ہمیں یہ بتا دے کہ ضلع پشین جہاں سے جمعیت علماء اسلام کے 3 اراکین منتخب ہوئے ہیں،
और जिला पश्चिम की आबादी 8 लाख के लगभग है। तुर्बत जो 9 लाख की आबादी है, जोब जो 3 लाख की आबादी है, वहां इन लोगों ने 9 अरब रुपए रखे। जिस एसडीपी में सिर्फ मिठा खां भाई ये फरमा रहे कि हमने 25 करोड़ रुपए सिर्फ बिजली की मद में रखे हैं। पूरे पश्चिम में तीनों हल्कों को आप लेके देखे, तमाम स्कीमात जो उसने अपने ही बंदों की तवस्सुत से इस एसडीपी का हिस्सा बनाया है, उन सब में 1 अरब 20 करोड़ रुपए के लगभग गए। क्या पश्चिम वालों ने क्या जुल्म किया? ये जुल्म किया कि उसने जमात इस्लाम पे इत्मीनाद की है। क्या पश्चिम वालों ने ये बुरी बात की है कि उसने बाप पार्टी पे इत्मीनाद नहीं किया है? और यह हमारे दोस्त यहाँ ये फरमा रहे हैं कि हम लोगों ने पूरे बलूचिस्तान में तमाम हल्कों का इक्वल रखा है। मैं ये बात पूछने में आप जानिब हूँ कि जिला पश्चिम को क्यों पीछे रखा गया है। वो फरमा रहे ज़ियारत संजाबी अरनाई जिसकी कुल आबादी 2.5 लाख के बराबर बनती है, उनकी एसडीपी में आप जाके पता कर ले कि कितने पैसे रखे हैं और पश्चिम के लिए क्या रखा है। मैंने तो आज तक नहीं देखा है कि किसी तहसील में आप रेजिडेंशियल स्कूल आप हमें दिखा के दे दे। कोई पूरे पश्चिम में नया डिस्पेंसरी दिखा के दे दे। कोई स्कूल बता दे कि कई स्कूल हमने वहाँ बना रखी है। कोई प्राइमरी स्कूल बता दे कि हमने वहाँ बना रखी है। सिर्फ बातों से बात नहीं बनती, एसडीपी सबके सामने है। कम अज कम हक़ाइक़ को मद्देनजर रखकर बात की जाए। और जिला पश्चिम की जो हक मारी गई है, हम पूछना चाहते हैं कि पश्चिम वाले कोई पंजाब से नहीं आए हैं, सिंध से नहीं आए हैं, ना अफगानिस्तान से आके यहाँ बैठे हैं। ये पश्चिम बलूचिस्तानी का हिस्सा है। हमारे दोस्त ये फरमा रहे, क्या पश्चिम के लोग पश्तून नहीं है? क्या पश्चिम के लोग पाकिस्तानी नहीं है जिनके साथ ये जुल्म और ये रवा रखा गया है? लिहाजा कम अज कम असेंबली के फ्लोर पर हक़ाइक़ ही बयान किया जाए। हमारे आंखों में बेटी ना डाली जाए कि वहाँ पे एसडीपी में क्या हो रही है, आप क्या बोल रहे हैं। इतना ही मैं दिखा दूं। शुक्रिया सिद्दीकी साहब जी। जी बात करें मुख्तसर 2 मिनट तक।